أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: قليل من عبادي الشكور. صدق اللہ العظیم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستو، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میرے اس بیان کو، میری ان باتوں کو سن رہی میری پردنشین ماؤں اور بہنوں، آج جمعرات کا دن لائیو بیان آپ سن رہے ہیں، اور آج کا عنوان جو ہے بڑا اہم عنوان ہم نے سلیکٹ کیا ہے کہ شکر گزار بندہ یا شکر گزار بندی اللہ کو بہت پسند ہے. یعنی آج کا عنوان ہم نے سلیکٹ کیا ہے شکر گزاری، کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس پر شکر ادا کرے. اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ، جب کوئی بندی اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کو بڑا اچھا لگتا ہے، اور اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام پاک میں یہ فرمایا: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کہتا ہے اپنے بندوں سے، اپنی بندیوں سے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، مزید میری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور یاد رکھو اگر تم نے ناشکری کیا، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب، میری پکڑ بڑی خطرناک ہے. اس آیت کو آج ہم نے عنوان بنایا کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جیسے اللہ نے خود ایک جگہ اپنے کلام پاک میں یہ فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے ایک جگہ اپنے کلام میں فرمایا کہ داؤد، میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں، بہت کم میرے بندے ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں. اللہ نے اپنے بندے داؤد سے فرمایا، اور پھر اللہ کہتا ہے تمام بندوں کو، تمام بندیوں کو اللہ یہ پیغام دیتا ہے. ایک جگہ تو اللہ یہ کہتا ہے: ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ میرے بندو، میری بندیوں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تو تم شمار نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، کہ اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے، اپنی بندیوں سے کہتا ہے کہ میرے بندوں، میری بندیوں، اگر تم میری نعمتوں کو، جو میں نے تم کو نعمتیں دی ہے، جو میں نے تم پر احسانات کیے ہیں، تمہارے کیلکولیٹرز، تمہارے کمپیوٹرز، تمہاری گنتیوں کے تمام آلات اپنی گنتیاں ختم کر دیں گے، لیکن میرے بندوں تم میری نعمتوں کو، میرے احسانات کو گن بھی نہیں سکتے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھو عجیب ہے،
شکر ادا کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اللہ نے ڈھیر سارا مال دیا پھر بھی شکر ادا کرنے کو تیار نہیں. اللہ نے ڈھیر ساری نعمتیں دی پھر بھی شکر ادا کرنے کو تیار نہیں. تو ہم نے سوچا چلو آج اسی عنوان پر کہ شکر گزاری اللہ کو پسند ہے، شکر گزار بندہ اللہ کو پسند ہے، شکر گزار بندی اللہ کو پسند ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا اور دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میری پکڑ بڑی خطرناک ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے. آج آپ جانتے ہیں کہ میں گزشتہ کل ممبئی میں تھا. اللہ کا شکر ہے، چلو میں ہی شکر ادا کر دیتا ہوں. میں ممبئی میں تھا. اللہ کا شکر ہے کہ گزشتہ کل اسی وقت میں مجھے گورنر ہاؤس میں، راج بھون میں، مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری کے ہاتھوں مجھے اعزاز دیا گیا، ستکار کیا گیا، سمان کیا گیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ وائس آف میڈیا، جو ملک کے بڑے میڈیا کے ذمہ داروں کی، ایڈیٹرز کی، پترکاروں کی، جرنلسٹ کی ایک بڑی ٹیم ہے، اللہ نے مجھے اس ٹیم میں نیشنل پریزیڈنٹ بنایا اردو وبھاگ کا، اردو ڈپارٹمنٹ کا. یہ میرے لیے اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ میں الفاظوں میں کیسے شکر ادا کروں، میرے خود کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو چلیے میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک مولوی آدمی، میں ایک چھوٹا سا آدمی، میڈیا میری لائن نہیں تھی، اور گورنر کے ہاتھوں میرا ستکار، اعزاز، سمان اللہ کروا رہا ہے. اللہ کروا رہا ہے، اللہ کروا رہا ہے. ہماری اپنی طاقت نہیں ہے، ہماری اپنی صلاحیت نہیں ہے. ہم سے زیادہ صلاحیت مند لوگ پڑے ہیں. اور دوسرے یہ کہ میں ایک عالم، میں ایک مفتی. جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مفتی، ایک عالم ہونے کے ناطے گورنر کے ہاتھوں سمان، یہ بھی ایک بڑی بات ہے. شاید پہلا واقعہ ایسا میں دیکھ رہا ہوں، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پہلا واقعہ ہے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. جب میں صبح تھک کر آیا تو ہمارے حافظ عبد الحنان جو میرے بڑے قریب ہے، بڑے خاص ہیں، وہ سب بیانات کے پوسٹرز وغیرہ بناتے ہیں. تو ان کو میں نے صبح کہا، جب میں ٹرین ہی میں تھا تو میں نے کہا کہ آج کا بیان کا پوسٹر بناؤں. تو حافظ عبد الحنان نے کہا کہ مفتی صاحب بڑے تھکے ہوئے ہیں، آج چھٹی رکھو بیان کی. میں اعلان کروا دیتا ہوں، میں اعلان کر دیتا ہوں کہ آج بیان نہیں ہوگا. تو میں نے ٹرین میں حافظ عبد الحنان کو کہا کہ میرے بھائی آج کا عنوان رکھ دو کہ شکر گزار بندہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور آج میں پہلے اللہ کا شکر ادا کروں گا. اور میں نے کہا کہ بیان نہیں چھوڑا جائے گا، دین کا کام نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اتنا بڑا انعام دیا تو اس پر شکر تو ادا کرنا چاہیے. اور اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، یہ اس کا احسان ہے. ورنہ بڑے بڑے صلاحیت مند علماء بھی پڑے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، یہ اس کا احسان ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب تھوڑا آرام کرو، آرام کرو. تو میرا ایک ڈائلاگ ہے کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آرام تو انشاءاللہ مرنے کے بعد ہی کریں گے. اللہ طاقت دے رہا ہے، اللہ کام لے رہا ہے، اللہ کروا رہا ہے، کرا رہا ہے، یہ اس کا احسان. تو میں نے کہا نہیں حافظ عبد الحنان صاحب آج تو بیان ہوگا، اور آج عنوان ہی رکھ دو کہ شکر گزاری اللہ کو بہت پسند ہے. تو چلیے آئیے، میں نے سوچا کہ چلو آج اسی عنوان پر بات کر لوں. تو سب سے پہلے میں آپ کو جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے جوانوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، اللہ کا یہ پیغام سنو. اللہ کہتا ہے ایک جگہ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اتنی نعمتیں دی ہے کہ تم گن نہیں سکتے، اور پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. چلیے آئیے تھوڑا سا غور کر لے، کیونکہ آج ہم شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم کلمات شکر بھول چکے ہیں، ہے نا؟ کلمات شکر بھول چکے. میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ شکر کیسے ادا کریں، یہ بھی بتاؤں گا، لیکن تھوڑا سا پہلے غور کر لے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہے. چلیے میں اپنے آپ پر غور کرتا ہوں، آپ اپنے آپ پر غور کریں. دیکھیے ابھی میں بول پا رہا ہوں،
آپ بھی بولتے ہیں، اللہ نے آپ کو بھی زبان دی، مجھے زبان دی، میں اپنے مافِ ضمیر کو، میں اپنی باتوں کو بول پا رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں، ڈائلاگ کر پا رہا ہوں، بیان کر پا رہا ہوں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ زبان جو بولنے کی صلاحیت ہے، میں یہیں سے شروع کر رہا ہوں، حالانکہ بہت ساری نعمتیں، میں یہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ ذرا آپ اور ہم دونوں غور کریں کہ اللہ نے ہم کو یہ زبان کی کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ اور سب سے بڑا افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ اسی زبان سے ہم شکر ادا کرنا چاہیے، مگر ہم اسی زبان سے، میری بہنیں بھی سن لیں کہ ہم اسی زبان سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے بات بات پر ناشکری کرتے ہیں، بات بات پر ناشکری کرتے ہیں۔ دیکھو زبان اللہ نے آپ کو مجھے دی، ہم بولتے ہیں، بول رہے ہیں، اللہ کا کتنا بڑا احسان۔ دیکھو جو لوگ گونگے ہوتے ہیں نا، گونگے جو بول نہیں پاتے ہیں، ذرا دیکھو کہ ان کو اپنی ایک بات سامنے والے کو سمجھانے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور عام طور سے آپ کو معلوم ہوگا شاید کہ جو گونگے ہوتے ہیں نا، جو بول نہیں پاتے ہیں، وہ سن بھی نہیں پاتے ہیں، وہ سن بھی نہیں پاتے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ ہم بول بھی پا رہے ہیں اور ہم سن بھی پا رہے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھو جو نہیں بول پاتے ہیں، لوگ ان کا بھی مذاق کتنا اڑاتے ہیں۔ جو سن نہیں پاتے ہیں، جن میں کانوں میں سننے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، قوت سماعت ان میں نہیں ہوتی ہے، بہرے ہوتے ہیں، گونگے ہوتے ہیں، دنیا ان کا کتنا مذاق اڑاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بول رہے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ اس کا شکر نہیں ادا کر رہے۔ اس زبان سے ہم دن بھر ناشکری کے الفاظ کہتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو دیکھو کبھی ان سے شکریہ کے کلمات الحمدللہ نکلتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ تو اللہ کا شکر ایسے ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کچھ غریبوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ نہیں ان کے پاس، لیکن جب بھی ان سے پوچھا اور بھائی کیسے حالات ہیں، تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، میرے مالک کا کرم ہے۔ میرا ایک ڈائلاگ جو میں اکثر کہتا ہوں، کئی لوگوں نے، میں نے میری گاڑی پر بھی لکھایا تھا، جب میں نے پہلی مرتبہ کار لیا تھا تو میں نے اوپر لکھایا تھا کرم اللہ کا، شکر اللہ کا۔ کتنا کرم ہے اس کا، کتنا احسان ہے اس کا، ذرا سوچے تو صحیح۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ذرا غور کرو اللہ کا کتنا بڑا احسان۔ اگر اللہ دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو اور مجھے دے دیں، اور اگر اللہ آنکھیں چھین لے، اگر اللہ آپ کو اور مجھے دنیا کی ساری نعمتیں اگر اللہ ہم کو دے دیں، اور میری بہنوں میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اللہ ساری نعمتیں دے دیں اور ہم سے آنکھیں چھین لے، تو بتاؤ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، ایک شخص، ذرا سوچو، ایک شخص اندھا ہے، نابینا ہے، یا ایک عورت اندھی ہے، نابینا ہے۔ ذرا تصور کرو، اب میں جس چیز کی طرف دھیان دلا رہا ہوں، اگر اس کا چھوٹا سا معصوم بچہ خوبصورت عید کے دن کپڑے پہنے اور وہ بھول جائے کہ میری ماں نابینا ہے یا میرا باپ نابینا ہے، اور چھوٹا سا بچہ جذبات میں کہنے لگے امی جان، ابو جان، دیکھو 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 میرے کتنے اچھے کپڑے لگ رہے ہیں اور کتنا اچھا کلر ہے۔ اب بتاؤ کیا بیتے گی اگر اللہ آنکھیں نہ دیں اور ہم اپنے بچے کے کپڑے نہ دیکھ پائیں۔ یہ چلو اور ایک مثال سن لو۔ ہم بار بار کبھی کبھی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں حج کا بیان کرتا تھا تو حج کے بیان میں ایک نابینا بھی میرے سامنے بیٹھا رہتا تھا، پیچھے رہتا تھا، تو اچانک میرا دھیان نہیں رہا اور میں کہہ رہا تھا کہ جب بھائیو کعبے کے قریب جاؤ گے اور کعبے پر جب پہلی نظر پڑے گی تو ایسا عالم ہوگا، اور کعبے پر جب پہلی نظر پڑے گی تو اس وقت جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا، میرا بیان مکمل ہو گیا۔
اور پھر میں نے مسجد نبوی کا ذکر کیا کہ جب مسجد نبوی میں جاؤ گے تو کتنا حسین منظر ہوگا جب نبی کے روضے کی جالی ہمارے سامنے ہوگی اور گنبد خضرا ہماری نگاہوں سے کے سامنے ہوگا، کتنا حسین منظر ہوگا۔ آج اللہ ہم کو عطا کرنے والا ہے، ہم مدینہ جا رہے ہیں، تو اس قافلے میں ایک نابینا شخص بھی تھا جو قریب آیا میرے اور کہنے لگا کہ مفتی صاحب، اللہ نے تو مجھے آنکھیں نہیں دی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اس وقت مجھے جو احساس ہوا تھا، اللہ کی قسم میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اور ذرا آپ اور ہم سوچیں کہ اللہ نے ہم کو جو دیکھنے کی کتنی قیمتی نعمت دی ہے، کتنی قیمتی صلاحیت دی ہے، کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں۔ جی ہاں، ابھی میرے نگاہوں کے سامنے یہ کیمرہ ہے جو 2 لاکھ روپے کا کیمرہ ہے، لیکن یہ 2 لاکھ کا کیمرہ تو کیا، کروڑوں کے کیمرے اللہ کے اس کیمرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اللہ نے آپ کو اور مجھے دیا ہے، اور ہم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ میں بھی کشمیر گیا، میں نہ جانے کہاں کہاں گیا، تو میں بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیوز بنا بنا کر، میں کبھی سیب کے کھیت پہ تھا، کبھی میں یہ دکھا رہا تھا، کبھی جھرنے دکھا رہا تھا، کبھی خوبصورت برفیلی وادیاں دکھا رہا تھا۔ تب مجھے یاد آیا کہ جب میں وہ تعریف کر رہا تھا، تب کوئی نابینا جس کو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت نہیں دیا ہے، وہ کیسے دیکھ سکتا ہے اللہ کے ان نعمتوں کو؟ تو میرے بھائیو، میری بہنوں، مجھے اور بھی بہت ساری اہم باتیں کرنی ہے، اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے ذرا غور کرو۔ یہ نا، چلو آؤ، یہ اتنا سا چھوٹا سا انگوٹھا ہے، چھوٹا سا انگوٹھا ہے نا، ایسا کرو ذرا مضبوط، دیکھیے تو یہ انگوٹھا رہا نا تو ایسا مضبوط مکہ بنے گا، اور یہ انگوٹھا اگر نہ رہے تو ہم نہ مضبوط مکہ بنا سکتے ہیں، نہ کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں، نہ کپڑے پہننے کا طریقہ آ سکتا ہے۔ یہ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، یہ چھوٹی سی انگلی دیا ہے، اگر یہ انگلی اگر کٹ جائے یا ہٹ جائے یا اللہ نہ دے تو ہم مضبوط لقمہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر ذرا غور کرو کہ اللہ نے کیسی نعمتیں دی ہے۔ یہ پیر ہے، ذرا دیکھو کہ جن کو پیر نہیں ہے وہ کیسے لاچار ہوتے ہیں، کیسے مجبور ہوتے ہیں۔ جن کو ہاتھ نہیں ہوتے ہیں وہ کیسے لاچار ہوتے ہیں، کتنے مجبور ہوتے ہیں۔ یہ سب ہے نا، یہ اللہ کی ڈھیر ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ نے اچھا صحت والا جسم دیا، خدا کا کتنا بڑا احسان۔ ہم دیکھ پا رہے ہیں، بول پا رہے ہیں، سن پا رہے ہیں، پکڑ پا رہے ہیں، چل پا رہے ہیں، سانس لے پا رہے ہیں، سو پا رہے ہیں، گردے اچھے ہیں، پھیپھڑے اچھے ہیں، دل اچھا ہے، دماغ اچھا ہے۔ یہ سب اللہ کی کتنی ڈھیر ساری نعمتیں ہیں۔ ذرا ان نعمتوں کا کبھی اندازہ لگانا ہو تو ذرا دیکھو، ہاسپٹل جاؤ کہ اگر کڈنی کسی کی فیل ہو جاتی ہے تو ایک کڈنی کتنے کی ہے؟ جی ہاں، اور کڈنی کا صرف ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسفر کرنا ہے تو کتنے کی ہے؟ یہ سینکڑوں ہزاروں باریک باریک رگیں ہیں جو آپ کے میرے دل کو خون پہنچا رہی ہے، سپلائی کر رہی ہے۔ ایک رگ، ایک نس اگر چوک اپ ہو جائے تو جناب 1.5 لاکھ کا اسپرنگ ڈالنا پڑتا ہے، بائی پاس سرجری اور یہ اور وہ 2-3 رگیں اگر چوک اپ ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 4-5 لاکھ روپے ایک آپریشن کو لگتے ہیں۔ تو سینکڑوں ہزاروں رگیں جو اللہ نے رکھی ہے اور جو ہمیں خون سپلائی کر رہی ہے اور ہمارے ہارٹ کے دل کے سسٹم کو چلا رہی ہے، ذرا غور کرو کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ یہ آکسیجن جو ہم لیتے ہیں، ذرا غور کرو کتنی بڑی نعمت ہے۔ کورونا میں سب نے دیکھ لیا نا کورونا میں کہ جن کو کورونا ہوا، جن کو آکسیجن نہیں مل رہا تھا، وہ کیا کیا کر رہے تھے۔ اور ایک دن کا آکسیجن کا باٹلا، ایک دن جو اگر کسی کو آکسیجن لگانا پڑے، وینٹیلیٹر لگانا پڑے، تو میں میری خود کی میں بات بتا رہا ہوں کہ جب میرے بیٹے فرحان کو آکسیجن لگتا تھا تو ہم رات بھر جاگتے تھے اور اس زمانے میں آکسیجن تلاش کرتے تھے، اور ایک آکسیجن کا جو سلنڈر ہے وہ 5-5 ہزار روپے تک پہنچتا تھا۔ تو ہم پریشان ہو جاتے تھے کہ ایک رات میں 5,000 کا تو صرف آکسیجن لینا ہے۔
او میرے بھائیو، او میری بہنوں، ذرا غور کرو. ایک شخص اللہ والے واقعہ سناتے ہیں کہ ایک بڑا مالدار آدمی بیمار پڑا. مالدار تھا. 15 دن وہ دواخانے میں ایڈمٹ رہا، آئی سی یو میں ایڈمٹ رہا. 15 دن کے بعد جب اس کا بل آیا، اس کے ہاتھ میں تھمایا گیا، تقریباً 15 لاکھ روپے بل اس کے ہاتھ میں تھمایا گیا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. وہ رونے لگا. ڈاکٹروں نے پوچھا بھائی کیوں روتے ہو؟ اگر پیمنٹ نہیں کر سکتے ہو، غریب ہو، مجبور ہو، محتاج ہو، تو ہم کوشش کریں گے کہ تمہارا یہ بل کم کروا دیا جائے یا معاف کروایا جائے. تو اس مالدار شخص نے کہا کہ نہیں، اس پر نہیں رو رہا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. پیسہ تو میرے پاس بہت ہے. اور کورونا کے دور میں میں نے دیکھا جب میرا بیٹا برہان پور کے آل از ویل ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا اور ہاسپٹلوں میں بیڈ نہیں تھے. اس ظالم سرکار نے بڑا برا حال کیا تھا. ہاسپٹلوں میں بیڈ نہیں تھے، آکسیجن نہیں مل رہا تھا، انجیکشن نہیں مل رہا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ مالدار لوگ 500 لاکھ روپے تھیلیوں میں اور بیگ میں لے کر گھومتے تھے کہ کہیں ہمیں بیڈ مل جائے اور ہمیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا جائے. جی ہاں، آکسیجن نہیں مل رہا تھا، وہ ایک انجیکشن. ڈاکٹروں نے بھی خوب لوٹ مار کی، ظالم بنے، قاتل بنے کہ چند ہزار کا انجیکشن لاکھ اور 1.5 لاکھ روپے میں ڈاکٹروں نے بیچا ہے. اس کا بلیک میل ہوا ہے، میڈیکل والوں نے بیچا ہے. اس زمانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ لاکھوں روپے لے کر گھومتے تھے، آکسیجن نہیں ملتا تھا، بیڈ نہیں ملتے تھے. اب وہ مالدار شخص جب ڈاکٹر نے 15 لاکھ کا بل اس کے ہاتھ میں تھمایا، رونے لگا. ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی مت رو، اگر نہیں ہے حیثیت تو ہم معاف کروا دیں گے. اس نے کہا کہ نہیں، اس پر نہیں رو رہا ہوں، میں اس پر رہا ہوں کہ 15 دن تم نے مجھے آکسیجن لگایا تو 15 لاکھ کا بل میرے ہاتھ میں تھما دیا. وہ کہنے لگا کہ میں 75 سال کا ہو گیا ہوں، 75 سال سے میرا مالک مجھے آکسیجن پہنچا رہا تھا، مگر کبھی اس نے بل ہاتھ میں نہیں تھمایا. ذرا سوچو کہ ہم اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتے. جی ہاں، شکر ادا نہیں کرتے. ناشکری کے جذبات ہم میں آ گئے ہیں. جی ہاں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہے، اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے ان پر راضی ہو جاؤ تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو نہیں ہے اس کے لیے ہم پریشان ہیں، اسی میں ہم پریشان ہیں. اور اس کی وجہ سے مالدار بھی خوش نہیں ہے. مالدار جس کے پاس سب کچھ ہے وہ بھی خوش نہیں ہے. اور کئی تو میں نے کہا نا شروع میں کہ کئی تو غریب اللہ کے بندے ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال. اللہ والے کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو، پھر دیکھو اللہ کیسے سکون کی زندگی دے گا. تو کچھ تو اللہ کے بندے ہیں کہ جب ان سے پوچھو کبھی وہ رونا نہیں روئیں گے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کرم ہے اللہ کا، شکر ہے پروردگار کا، جتنا شکر ادا کریں کم ہے، الحمدللہ مالک کا احسان ہے. اور کچھ تو ایسے ہیں بڑے بڑے مالداروں کو ہم نے دیکھا ہے، جب پوچھو ان سے اور بھائی سب خیریت سے، کیا چل رہا ہے، بس کیا بتائے، آپ تو جانتے ہیں مارکیٹ کا حال کتنا برا ہے اور حالات کتنے برے چل رہے ہیں، بس گزر رہی ہے. جبکہ کروڑوں روپئے اس کے بینک میں رکھے ہوئے لیکن شکر ادا کرنے کو تیار نہیں. جی ہاں، اللہ والوں نے کہا ہے، اللہ والوں نے سکھایا ہے کہ جو اپنے پاس ہے نا اس پر راضی رہنا سیکھ لو. زندگی میں، دنیا کی زندگی میں بھی سکون ملے گا. اور شکر ادا کرنا سیکھ لو، اللہ نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا. لیکن عورتیں، خاص طور سے میں بتاؤں کہ عورتوں میں ناشکری کا جذبہ بڑا خطرناک ہے. اب تو آج کل مردوں میں بھی عورتوں والی عادتیں آ گئی ہے، مرد بھی کم نہیں ہے، مردوں میں بھی ناشکری کا جذبہ کافی آ گیا ہے. کوئی اپنی جگہ پر سکون سے نہیں ہے. وہ ایک بڑا اچھا واقعہ کسی اللہ والے نے سنایا کہ ایک بادشاہ تھا. اب ظاہر بات ہے بادشاہ ہے تو اس کے پاس تو سب کچھ ہے. ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، وزیر ایک بات بتاؤ یار، میں بادشاہ ہوں، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے،
لیکن میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ مجھے سکون نہیں ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو میرے نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں اور بالکل بنداس رہتے ہیں، اور کبھی کبھی تو مجھے بالکل مخمل کے بستروں پر بھی مجھے نیند نہیں آتی ہے. میں بادشاہ ہوں، اتنا قیمتی میرا بستر ہے، مخمل کے بستروں پر بھی مجھے نیند نہیں آتی، اور میں دیکھتا ہوں میری آنکھوں سے کہ یہ میرے غلام، یہ میرے مزدور، یہ میرے نوکر چاکر کبھی کبھی تو میرے دروازے پر ہی سو جاتے ہیں. ان کو دروازے پر بھی نیند آ جاتی ہے، زمین پر بھی نیند آ جاتی ہے. تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، یہ 99 والا فارمولا آپ کو بتانا پڑے گا. تو بادشاہ سلامت نے کہا بھائی یہ 99 والا فارمولا کون سا ہے بھائی؟ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت سے کہ ایک کام کریں، آپ کسی ایک غلام کو آپ کے بلائیں. بادشاہ نے ایک غلام کو بلایا، اور بادشاہ نے جب بلایا تو اب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کو 100 اشرفیہ دے دیجیے. آپ 100 اشرفیہ آپ دے دیں اس کو. اب اشرفیاں سونے کا سکہ ہوتی ہے، بڑی قیمتی ہوتی ہے. بادشاہ نے ایک تھیلی اٹھایا 100 اشرفیوں کی، اور وزیر کے ہاتھ پہ دیا اور کہا کہ دے دو اس کو. وزیر نے بڑی چالاکی سے ان 100 اشرفیوں میں سے ایک اشرفی نکال لیا اور غلام کو دے دیا. بادشاہ نے کہا جاؤ، یہ 100 اشرفیہ تمہیں انعام. اب غلام تو 100 اشرفیہ مل گئی جناب، 100 اشرفیہ، 100 سونے کے سکے بڑے قیمتی. اب غلام ایک دم خوشی میں دوڑا بھاگا، گھر پہنچا اور بیوی سے کہا کہ بیوی آج تو بس بہت بڑا انعام مجھے ملا ہے، اور آج سے تو ہم بھی مالدار ہو گئے ہیں. 100 اشرفیہ آج مجھے ملی ہے، 100 اشرفیہ آج مجھے ملی ہے. بچے بھی خوش ہونے لگے، بیوی بھی خوش ہونے لگی. تو بچوں نے اور بیوی نے خوشی میں کہا کہ چلو ذرا اشرفیہ دیکھ تو لیں، اور 100 اشرفیہ ذرا گن تو لیں. اب جیسے ہی بیوی نے 100 اشرفیہ گننے کی کوشش کی، گنا تو وہ 99 نکلی. 99. پھر اس کو لگا نہیں ہو سکتا ہے، غلطی ہو گئی ہوگی. ایک بچے نے، دوسرے بچے نے گننا شروع کیا، پھر 99 نکلی. پھر تیسرے بچے نے شروع کیا، پھر 99 نکلی. اب جناب وہیں پر جھگڑے شروع. بیوی کہتی ہے زندگی میں کبھی کچھ کمایا نہیں، اور پہلی مرتبہ 100 اشرفیہ تم کو ملی تھی، وہ بھی تم صحیح انداز میں لے نہیں آئے، ساتھ میں لے کر نہیں آئے. نہیں معلوم ایک اشرفی کہاں گرا دیے ہے. وہ ایک اشرفی کتنی قیمتی ہے، سونے کا ایک سکہ کتنا قیمتی ہے تم کو خبر ہے. اب وہیں پر جھگڑا گھر میں شروع، رات بھر جھگڑے، اور پورا گھر چھانا جا رہا ہے اور پورا گھر دیکھا جا رہا ہے. رات بھر پورا گھر نہیں سویا اور جھگڑے چلتے رہے. اب دوسرے دن جب غلام بادشاہ کے دربار میں ڈیوٹی پر پہنچا تو اسی وزیر نے دیکھا، جنہوں بادشاہ کو مشورہ دیا تھا کہ اس کو 100 اشرفیہ دے دیں، اسی وزیر نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں لال لال ہے، سوجی ہوئی ہے. تو بادشاہ کے سامنے وزیر نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ کی آنکھیں بڑی سرخ نظر آ رہی ہے اور آپ کی آنکھوں میں بڑی نیند ہے، کیا رات بھر نہیں سوئے ہو؟ تو اس غلام نے پورا واقعہ سنا ہے کہ بادشاہ سلامت نے 100 اشرفیاں دی تھی. گھر جب پہنچا، بیوی نے گنا، بچوں نے گنا، تو صرف 99 اشرفیاں نکلی. اور اسی پر رات بھر جھگڑا چلتا رہا، اور اس ایک اشرفی کو ہم ڈھونڈتے رہے. وزیر نے فوراً ایک اشرفی جو چالاکی سے نکال لی تھی بادشاہ کے سامنے کہا یہ لو تمہاری ایک اشرفی، اور جا. اب بادشاہ کو وزیر نے سمجھایا کہ صاحب یہ جب غریب تھا کبھی اس نے اشرفیہ دیکھی نہیں تھی، کبھی اشرفیہ اس نے چھوئی نہیں تھی. آپ نے 100 اشرفیہ دیے تو 99 اشرفیہ یہ گھر لے کر گیا، مگر 99 اشرفیوں پر یہ خوش نہیں ہوا. وہ ایک اشرفی جو کم ہو گئی، جو اس کو نہیں ملی، جو کم ہو گئی، اسی ایک اشرفی کے لیے وہ رات بھر لڑتے رہے اور ایک اشرفی پورے گھر میں ڈھونڈتے رہے اور پورا گھر نہیں سویا. یہ ہے 99 والا فارمولا. اور پھر بادشاہ کو وزیر نے سمجھایا کہ بادشاہ سلامت یہی مسئلہ آپ کا بھی ہے کہ آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، مگر جتنا اللہ نے دیا ہے آپ اس پر خوش نہیں ہیں. بس یہی کہانی آپ کی بھی ہے، یہی کہانی میری بھی ہے، یہی کہانی ہم سب کی ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہم اس میں خوش نہیں ہیں. اور جب خوش نہیں ہیں تو شکر کہاں سے ادا کریں گے؟ اور ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے جیسے اللہ والوں نے سمجھایا ہے
کہ بندہ نعمتوں کا شکر اس وقت ادا کرے گا جب وہ، اللہ والوں نے کہا ہے کہ شکر کا جذبہ آپ کے اندر اس وقت آئے گا جب آپ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے کو دیکھو تو شکر کا جذبہ آئے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، عورتیں، ہم مرد، ہمارا سب کا حال کیا ہے کہ اللہ نے اچھا فلیٹ دیا ہے، بہترین فلیٹ دیا ہے، لیکن بس کسی کا بنگلہ ہم نے دیکھ لیا. کیوں؟ یہ چھوٹا سا گھر ہے ہمارا، پکا ہے مگر چھوٹا سا ہے، 1 روم کچن، بیڈ روم، سنڈاس باتھ روم، چھوٹا سا ہے نا. مگر اچانک کسی کے یہاں چلے گئے اور ہم نے اس کا بنگلہ دیکھ لیا، بس دل میں یہی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا گھر کتنا چھوٹا ہے، ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی، کتنی تکلیف ہوتی ہے. عورتیں آپ دیکھو کہ اچھا فلیٹ ہے، کچن ہے، ماربل لگے ہوئے ہیں، مگر کتنا چھوٹا سا کچن ہے. بار بار وہ شوہر سے جھگڑتی رہتی ہے کہ دیکھو کتنا چھوٹا سا کچن ہے، سامان رکھنے کو جگہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہو، کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہو. لوگوں نے کیا کیا کر لیا، کتنا کر لیا، تم سے پیچھے آنے والے کہاں کہاں نکل گئے. کچھ عورتیں تو کہتی تمہارے پاس کام کرنے والے کہاں کہاں نکل گئے. جھگڑا چلتا رہتا ہے. کسی 2 ویلر پر ہے، کسی کے 4 ویلر دیکھ لی، بس شکر ادا نہیں کر رہے ہیں. 4 ویلر کا جذبہ ہے. ارے یارو، ایسا رہا تو زندگی میں کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتے. سکون اس کو ہی ملے گا جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر، جو اللہ نے دیا اس پر خوش رہے، ورنہ سکون کبھی نہیں مل سکتا. بادشاہ کو بھی سکون نہیں مل سکتا. بلکہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ایک شخص نگر سیوک ہے، اللہ نے نگر سیوک بنا دیا. چلو میں پولیٹیکل مثال دیتا ہوں. تب اس کی تمنا ہے کہ بس ایک مرتبہ عامدار بن جاؤں تو یار مزہ آئے گا. پھر ایم ایل اے بن گیا تو ایم ایل اے کی تمنا ہے کہ بس تھوڑا سا ایک بار خاصدار بن جاؤں، ایم پی بن جاؤں، راجیہ سبھا کا ممبر بن جاؤں تو مزہ آ جائے گا. اب ایم پی بن گیا تو اس کی پوری دوڑ لگی ہوئی ہے. کیا دوڑ لگی ہوئی ہے کہ منتری پد مل جائے تو بڑا مزہ آ جائے گا. اللہ، وہ سامنے والے کو دیکھو، چندی چور، بنڈخور، بنڈخوری کیا اور منتری بن گیا، اور میں ایمانداری میں جا کے وہی رہا. سمجھ رہا، منتری بن جاؤں تو اچھا. اب چلو منتری بن گیا. منتری بننے کے بعد میں اب اس کی تمنا یہ ہے کہ کھاتا وہ ملنا جس میں کھانے کو زیادہ ملے. سکون ہی نہیں آ رہا اس کو. اچھا چلو ایک اور خاص بات، اب منتری بن گیا. اب منتری بن گیا تو اب اس فکر میں وہ پریشان ہے کہ منتری پد چلے نہ جائے، کیونکہ آج کل منتری پد کبھی نہیں چلا جاتا ہے. پریشان ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پر اس کا شکر ادا کرو تو بڑا زندگی کا سکون ملے گا. ورنہ کبھی بھی تمنائیں، کبھی بھی خواہشیں، کبھی بھی ارمان، کبھی بھی خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی، کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے. پیر اللہ نے دیے تو ذرا سوچو کہ جن کو پیر نہیں ہے ان کا کیا ہوگا. جی ہاں، ایسی ساری نعمتوں پر غور کرو، پھر دیکھو تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ نے تو ایک جگہ کہا ہے کہ میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. اور یقین مانو آج اگر ایسا کھنگالو، چھانو، تلاش کرو تو اللہ کے شکر گزار بندے آپ کو مارکیٹ میں بہت کم ملیں گے. طاقتور مل جائیں گے، مالدار مل جائیں گے، فلاں مل جائیں گے. شکر گزار بندے اور شکر گزار بندیاں اللہ کی بہت کم ملیں گی. اچھا، عجیب چیز ہے، آج کل لوگ سب سے بڑی نعمت کس کو سمجھنے لگے ہیں؟ پیسہ. ہاں، سب سے بڑا کیا؟ پیسہ. اور جس کو پیسہ ملا ہے وہ پیسے مل کر پریشان ہے، کیونکہ اب وہ اتنے خطرات سے کھیل رہا ہے کہ پیسوں کی حفاظت کے لیے وہ پریشان ہے. اور پھر پیسہ جس کو ملا ہے، اب آپ دیکھو کہ جن کے پاس اربوں روپیے ہے وہ رات رات بھر اس لیے پریشان ہے کیونکہ پروجیکٹ بناتے کہ اب اگلا پروجیکٹ کیا کرنا ہے، اگلا پروجیکٹ.
ان کے پروجیکٹ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور ایک دن اللہ میاں کا پروجیکٹ، آخرت کا پروجیکٹ لے کر فرشتہ آ جاتا ہے اور لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس کی پوری جائیداد پر دوسرے قبضہ کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، آج میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، کسی اللہ والے نے کہا کہ مرنے سے پہلے اپنے جائیداد کی تقسیم کر دو، سب کے حصے دے دو، سب کے حصے دے دو۔ پھر وہ اللہ والے کہتے دیکھو کہ تمہارے حصے میں کیا آ رہا ہے۔ تو پتہ چلا بیٹی کا حصہ ہو گیا، بیوی کا حصہ ہو گیا، بھائی کا حصہ ہو گیا، اس کا حصہ ہو گیا، اس کا حصہ ہو گیا، لیکن میرا حصہ تو کچھ بھی نہیں بچا، کیونکہ میں تو رہنے ہی نہیں والا ہوں۔ تو اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر تو عقل مند ہے تب تیرا حصہ تجھے کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ تو اپنی دنیا کی زندگی میں کچھ اچھے نیک کام کر لے، اور دنیا میں رہتے ہوئے کچھ آخرت کے لیے بھیج دے۔ LIC کی پالیسی جو وہاں کام آئیں گی، آخرت کے لیے بھیج دے، ہے نا؟ دنیا تو تجھے کفن دے گی، جی ہاں، اور مٹی میں ڈال کر منو مٹی کے نیچے دبا کر چلی آئے گی۔ جن کے نام پر تو نے کروڑوں کے بنگلے اور کروڑوں کی جائیداد کر کے آیا، وہ تیرے لیے 100 فقیروں کو کھانا کھلانے کو بھی تیار نہیں ہوں گے۔ تیرے لیے ان کو دعا کرنے کی فرصت بھی نہ ہوگی جن کے لیے تو نے کروڑوں چھوڑ کر آیا ہے۔ تو میرے بھائی چلے آئیے، بس اپنی بات کو ختم کرتے کرتے کہوں گا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے جو تم کو نعمتیں دی ہے اس پر شکر ادا کرو۔ اور شکر ادا کب کرے گا آدمی؟ جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر میں مٹی کے مکان میں ہوں تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو فٹ پاتھ پر پڑے ہیں، ریلوے اسٹیشن پر پڑے ہیں، ٹھنڈی میں ٹھٹر رہے ہیں، ان کے پاس اوڑھنے کو بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سوچو ذرا۔ اگر میں فلیٹ میں ہوں تو یہ سوچو کہ کچھ لوگ جھپڑ پٹیوں میں لکڑی کے مکان میں پڑے ہوئے ہیں، بارش کا پانی ان کے مکان میں گھس جاتا ہے، اور چلتی ہوئی تیز ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں ان کے گھروں میں گھس جاتی ہے۔ ذرا سوچو، اگر میں نے 500 کا ڈریس پہنی ہوں، اگر میں نے 1000 کا ڈریس پہنا ہوں، تو یہ سوچیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بدن پر انہیں پھٹے ہوئے کپڑے پہننا بھی نصیب نہیں ہے، پڑے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچو، اپنے سے نیچے کو سوچو۔ اللہ نے پیر دیا ہے۔ وہ شیخ سعدی کا واقعہ غالباً یاد آتا ہے کہ بچے تھے، باپ سے جوتے کے لیے رو رہے ہیں، جوتے کے لیے رو رہے تھے، جوتے کے لیے رو رہے تھے، بہت ضد کرتے تھے۔ ایک دن باپ نے کہا کہ چل بیٹا، آج میں تجھے جوتے دلا دیتا ہوں، بازار کا دن ہے، آج تجھے جوتے دلا دیتا ہوں۔ شیخ سعدی بچے تھے، باپ نے انگلی پکڑ کر جب بازار کے لیے جوتے دلانے کے لیے نکلے تو راستے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک پیر کٹا ہوا فقیر مانگتا ہوا نظر آیا، جس کو پیر نہیں تھے، اور بڑی مصیبت سے وہ ہاتھوں کے بل چل رہا تھا۔ شیخ سعدی نے ابا حضور سے ضد کر کے کہا کہ ابا حضور میں جوتے نہیں لوں گا، ابا حضور میں جوتے نہیں لوں گا۔ ابا نے کہا کہ بیٹا ہفتے بھر سے پریشان کر رہا تھا، اب آج جوتے دلانے کے لیے میں تیار ہوں، تو کہتا ہے میں جوتے نہیں لوں گا۔ تو کہا کہ ابا حضور میں نے اس شخص کو دیکھا کہ اس شخص کو تو پیر ہی نہیں ہے، اللہ نے تو مجھے پیر دیا ہے اور میں جوتوں کے لیے رو رہا ہوں، میں جوتوں کے لیے ضد کر رہا ہوں، اللہ نے تو مجھے پیر دیا، میں چل پا رہا ہوں، اس کو تو پیر بھی نہیں ہے۔ تو بس یہ ایک واقعہ ہم کو اشارہ کرتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کئی لوگ ہیں جو ہم سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اگر دنیا والوں میں، دنیا کے اعتبار سے اپنے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو کبھی بھی ہم شکر گزاری نہیں کر سکتے، کبھی بھی ہمارے اندر اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ آئے گا ہی نہیں۔ چلیے آئیے اب آخری بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ اللہ والوں نے کہا ہے کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ذرا رات کو سونے سے پہلے، بھی ہم سونے جائیں گے نا، رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر ذرا غور کر لیا کرے، تفکر کر لیا کرے کہ میرا مولا تیرا کتنا بڑا احسان ہے، پکے بیڈ روم میں میں سویا ہوں، AC بھی لگا ہے، گدا بچھا ہوا ہے، کتنی اچھی
نرم بستر پر میں ہوں اور نرم رضائی اور لحاف میں اوڑھ رہا ہوں. میرے مولا تیرا کتنا بڑا احسان ہے. کچھ لوگ ہیں جو ابھی سخت سردی میں راستوں پر پڑے ہیں, تو اللہ نے تو اس وقت تھوڑا سونے سے پہلے سوچ لیا کرے کہ اللہ یہ کتنا بڑا احسان ہے, تو نے ہاتھ مجھے دیا ہے, اللہ کتنا بڑا احسان ہے, تو نے آنکھیں مجھے دی ہے, پیر مجھے دیا ہے. ایسا تھوڑا سونے سے پہلے سوچ لیا کرے, اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کر لیا کرے, تو انشاءاللہ سونے سے پہلے جب یہ کام کرے گے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ہوگا. ایک اللہ والے نے تو بڑی پیاری بات کہی ہے, ارے اللہ کے بندو کبھی کبھی تھوڑا سا 2 رکعت اسپیشل یہ پڑھ لیا کرو کہ اللہ تو نے ہاتھ دیا ہے, میں آج 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتا ہوں تیری اس نعمت پر. تو نے آنکھیں دیا ہے, آج میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتی ہوں تیری اس نعمت پر. کبھی نہیں کیا ہم نے. اور بعض اللہ والے کہتے ہیں کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دیا ہے ان کا صحیح استعمال کرو. یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا, ان کا صحیح استعمال کرو. آج ہم سب اللہ کی تمام نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں. کان دیا اللہ نے, ہم قرآن کی تلاوت سننے کے بجائے ہم ہیڈ فون ڈال کر گانے سن رہے ہیں. آنکھیں دیا ہے اللہ نے, ہم قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے, ہم اچھی چیزیں دیکھنے کے بجائے ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں. ہم دن بھر واٹس ایپ پر, یوٹیوب پر, فیس بک پر اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں, ناچ گانے دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ پیر دیا ہے اللہ نے قیمتی, ہم نمازوں کو جانے کے بجائے ہم ان پیروں سے ڈانس کر رہے ہیں, تھرک رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, بلاگ بنا رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, اسٹیٹس بنا رہے ہیں. کیا ساری نعمتوں کا ہم اللہ کی تمام نعمتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں. وہ چھیننے پر آ جائے, اگر آج اللہ ہاتھوں کو لقوہ لگا دے, پیروں کو لقوہ مار دے, پیرالسس ہو جائے, زبان پر پیرالسس ہو جائے, آنکھوں کی بینائی اگر اللہ چھین لے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کا صحیح استعمال کریں. چلیے یہ آخری بات حضرت ابراہیم بن ادہم کی سنا کر بات ختم کروں گا. حالانکہ ہمارے دوست نعیم سنجان والا نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے بیان کر رہے ہو, تھکے ہوئے ہو تو بیان کر دو, مگر تھوڑا سا ہی کر لینا, 25 منٹ 20-25 منٹ کر لینا. مگر کیا کریں, تسلی نہیں ہوتی ہے, باتیں اچھی آتی جاتی ہے. سوچتا رہتا ہوں کہ بس آپ تک پہنچاتے جاؤں, کیونکہ یہی چیزیں ہیں مرنے کے بعد یہ جو نیکیاں ہماری ہے یہی کام آئے گی. اس بیان پر نہ تم کچھ پیسہ دیتے ہو, نہ ہمیں کچھ پیسہ ملتا ہے, نہ کوئی دنیا ملتی ہے, لیکن جمعرات کے اس بیان کو اتنی پابندی سے میں کرتا ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے, اگر ایک شخص کی بھی سمجھ میں آ جائے, ایک مرد اور ایک عورت بھی اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ اس کا مجھے آخرت میں اجر دے گا. آج بہت تھکا ہوا تھا, حافظ عبدالحنان نے منع کیا, ہمارے نعیم بھائی سنجان والا نے منع کیا. میں نے کہا نہیں, اللہ نے موقع دیا ہے, نہیں معلوم اگلا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا, اتنا اچھا عنوان ہے اس پر آج بول دوں. تو آخری بات سن لو, حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے, ان کی بات سنا کر, آخری بات سنا کر بات ختم. وہ کہتے تھے کہ انسان کو صبح ہوتے ہی 4 چیزوں کے لیے خدا کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے. صبح ہوتی ہے نا, جیسے رات کو سوتے وقت شکر ادا کرتے ہیں, ہے نا, یہ جو ہے نا دعائیں جو نبی نے سکھائی ہے نا, کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا. ارے حلق میں نوالا جا رہا ہے, خدا کا شکر ادا کرو. جن کے حلق بند ہو گئے اور ہاسپٹل میں جاؤ, جن کو نلیاں لگی ہے اور نلیوں کے ذریعے سے لکویڈ پہنچایا جا رہا ہے اور ان کے پیٹ میں کچھ ڈالا جا رہا ہے, دیکھو ذرا کتنا برا حال ہوتا ہے. ہم ڈکار لے کر کھا رہے ہیں اور حرام کام کر رہے ہیں. ڈکار لے کر حلق تک کھا لیا, اتنا کھا لیا کہ اس کو ہضم کرنے کے لیے پیپسی پی رہا ہے, مگر الحمدللہ کہنے کی توفیق نہیں ہو رہی کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنا کھلایا. جی ہاں. تو حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی 4 چیزوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. پہلی چیز یہ ادا کرنا چاہیے اللہ کا شکر کہ میرے مولا, میرے یا رب, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہدایت کا نور بخشا اور مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا. اس کا احسان, اگر وہ ایمان نہ دیتا تو آج نہ جانے ہم گمراہی کے کون سے راستے میں پڑے ہوتے, ہم بھی پتھروں کے سامنے اپنی پیشانی ٹیک رہے ہوتے, کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے,
کتنی گمراہی میں ہوتے. تو صبح ہوتے ہی اللہ کا شکر ادا کرنا کہ میرے مولا تیرا احسان کہ تو نے مجھے ہدایت کا نور بخشا، مجھے ایمان عطا کیا اور گمراہی سے بچایا. دوسرا شکر ہم نے یہ ادا کرنا چاہیے کہ شکر ہے میرے مولا تیرا، الحمدللہ تیرا احسان ہے میرے مولا کہ تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ان کی امت میں پیدا فرمایا. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے طفیل، امتی ہونے کے طفیل آج بہت سارے انعامات ہم کو ملے ہیں. خیر وقت نہیں میرے پاس ڈیٹیل کرنے کا. تیسرا شکر اللہ کا ہر انسان نے یہ ادا کرنا چاہیے کہ میرے مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے میرا رزق تیرے ہاتھ میں رکھا، تو نے کسی انسان کا مجھے محتاج نہیں بنایا، تیرے ہاتھ میں رکھا. چوتھا شکر اللہ کا یہ ادا کرنا چاہیے، بہت اہم بات، آخری بات، بڑی اہم بات، ہر شخص، ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان اس بات پر غور کریں کہ چوتھا شکر اللہ کا یہ ادا کرنا چاہیے کہ شکر ہے میرے مولا، الحمدللہ میرے مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے. بہت بڑا جملہ ہے اللہ کی قسم، پردہ ڈال رکھا ہے، اس کا شکر ادا کرنا. ورنہ میں بھی، آپ بھی اور ہم سب اتنے گناہ گار ہیں اور ہم نے ایسے ایسے گناہ ہم نے کیے ہیں اور کرتے ہیں کہ اگر اللہ ان گناہوں پر سے پردہ ہٹا لے تو ہماری ساری عزتیں ختم ہو جائے، ہم اپنے بیوی بچوں کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہ رہے. ایسے ایسے گناہ ہم کرتے ہیں، ایسے ایسے حرام کام ہم کرتے ہیں، حرام طریقوں سے ہم کماتے ہیں، حرام کام ہم کرتے ہیں کہ اگر ہم، آج کئی لوگ ایسے ہیں جو چوری کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، حرام کر کے، مالک کو دھوکہ دے کر کماتے ہیں. اگر وہ اپنی، ان کی بیوی کو، ان کے بچوں کو پتہ چل جائے کہ کتنا برا وہ لقمہ ان کو کھلاتے ہیں تو بیوی بھی کھانا پسند نہ کرے. جی ہاں، بیوی بھی نفرت کرے، بچے بھی نفرت کرے. میرے آپ کے ہمارے اتنے گناہ کچھ ایسے ہیں کہ شکر ادا کرنا چاہیے اس اللہ کا کہ میرے مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے پردہ ڈال رکھا ہے اور میری عزتوں کو سنبھال رکھا ہے. ورنہ آج میں کسی لائق نہ رہوں اگر تو میرے گناہوں پر سے پردہ ہٹا دے. تو میرے یارو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ڈھیر ساری اللہ نے نعمتیں دی ہے. اللہ کا ان نعمتوں پر شکر ادا کرو، اور شکر گزار بندہ، شکر ادا کرنے والا بندہ اور شکر ادا کرنے والی بندی اللہ کو بہت پسند ہے. اور ناشکری اپنے زبان پہ سے ختم کر دو. عورتوں سے خاص طور سے کہہ رہا ہوں، ہمیشہ ناشکری 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 ناشکری، جس حال میں ہیں خود بھی پریشان ہے اور شوہر کو بھی پریشان کرتی ہے. یہ نہیں دیا، وہ دیکھو ان کا فریج کتنا اچھا، وہ دیکھو ان کا بنگلہ کتنا اچھا، وہ دیکھو ان کی گاڑی کتنی اچھی، وہ دیکھو ان کا کتنا اچھا. اور کیا کرے تم نے اتنے دنوں میں 30 سال سے جھکمرا رہے، 30 سال سے کتنی محنت کر رہے. وہ دیکھو وہ چور کتنا آگے بڑھ گیا، وہ دیکھو وہ کتنا آگے بڑھ گیا. تو اپنی بیویوں سے کہا کرو کہ وہ چور کو بڑھنے دے آگے، میں تو حلال طریقہ ہی اختیار کروں گا. اور میری بہنوں ذرا سوچا کرو، کچھ نہیں ہے اس کے باوجود بھی اللہ کھلا رہا ہے. کچھ لوگ غور کریں کہ کوئی کاروبار نہیں ہے یا چھوٹے موٹے کاروبار ہیں اور اللہ پورا گھر چلا رہا ہے، پوری فیملی چلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، گھما رہا ہے. تو اللہ نے جو دیا ہے نا اس پر شکر ادا کرو. جو نہیں دیا ہے وہ دیکھتے بیٹھو گے تو کبھی بھی سکون سے نہیں رہو گے اور کبھی بھی شکر ادا نہیں کر پاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم انت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو، تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں میرے مولا، جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما.
میرے مولا تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا ڈھیر ساری نعمتیں تو نے ہم کو دی ہے، اور ہزاروں نعمتیں تو نے ہم کو ایسی دی ہے جو دوسرے بندوں کو تو نے نہیں دی ہے۔ میرے مولا، میرے مولا تیری نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا تیرا بڑا احسان ہے، تو نے بولنے کی طاقت دی، تو نے سننے کی طاقت دی۔ میرے مولا دل دیا، دماغ دیا، صحت دی، بدن دیا، ہاتھ دیے، پیر دیے، طاقتور بدن دیا۔ میرے مولا تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ میرے مولا تو نے محتاج نہیں بنایا۔ میرے مولا تو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، بیماریوں سے تو نے پاک کر رکھا ہے۔ میرے مولا تیرا بہت احسان ہے، تیرا بہت شکر ہے۔ خدا بندہ بڑے بڑے کروڑ پتی اور بڑے بڑے مالداروں سے زیادہ سکون کی زندگی تو نے دی ہے، عزت والی زندگی تو نے دی ہے۔ میرے مولا، میرے مولا تیرا ان تمام نعمتوں پر ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور تیری ہر نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا ناشکری کے الفاظ سے، ناشکری کے کلمات سے اور ناشکری کے جذبات سے میرے مولا تو ہماری حفاظت فرما۔ خدا بندہ، خدا بندہ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی، کلمے والی موت نصیب فرما۔ میرے مولا ایمان کی دولت تو نے دے دیا، تیرا سب سے بڑا احسان ہے۔ اگر تو ایمان نہ دیتا، کفر کے گھر میں پیدا کر دیتا اور کفر والی زندگی دے دیتا تو ہم نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہے ہوتے، اپنی پیشانیوں کو کتنے پتھروں کے سامنے جھکا رہے ہوتے۔ میرے مولا ایمان کی دولت تو نے دیا، تیرا بڑا احسان ہے۔ میرے مولا زندہ رکھ تو ایمان پر زندہ رکھ، اور مرتے مرتے بھی اور جاتے جاتے بھی ایمان والی موت، کلمے والی موت ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو نصیب فرما۔ حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، فتنوں کے فتنے سے، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما۔ میرے مولا مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق نصیب فرما، اور مسلمانوں کے ہر قسم کے جھگڑے سے مسلم سماج کی، مسلم قوم کی، مسلم امت کی حفاظت فرما۔ بیت المقدس کی حفاظت فرما، فلسطین کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے اہل ایمان کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ظالم دندناتے پھر رہے ہیں اور ظالموں کو حکومتیں مل رہی ہے، میرے مولا، میرے مولا ظالموں کی حکومتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔